احساس ہوگا کہ موت کس چیز کا نام ہے۔ سرکار غوث اعظم دستگیر کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی، حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دعاؤں سے مردے زندہ ہوتے، کھائی ہوئی مرغی کو جو زندہ کر دیتے، اڑنے والے لوگوں کو جو زمین پر گھسٹوا لیتے، حضرت بلیہ بن ملکان سرکار خضر علیہ السلام جیسی ذات ایک بار اڑ کے جا رہی تھی۔ غوث پاک کی خطابت کا لیول یہ ہے کہ اڑتے ہوئے خضر کو کہا، اے اسرائیلی ذرا نیچے آؤ، ایک محمدی کی تقریر بھی سن کے جاؤ۔ یہ غوث اعظم ہے سربلا، کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا۔ علوی فصل نبوی میں، علوی فصل بطوری گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائے سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی، آئے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا۔ مجھ کو رسوا بھی کہے گا کوئی تو یوں ہی، ہاں وہی نہ وہ رضا بن گئے رسوا تیرا۔ ہے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع چل نکالا ہے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا۔ ایسی عظیم الشان ذات جن کی ولایت کے ڈنکے 900 سال سے بج رہے، جن کے آنے سے پہلے ان کی ولایت کا چرچا، جن کے جانے کے بعد بھی ان کی غوثیت کبریٰ اتنے 100 سال سے چل رہی، لیکن عید کے دن بھی شہنشاہ بغداد اپنا چہرہ افسردہ کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ لوگوں نے پوچھا سرکار آج تو عید کا دن ہے، آج چہرے پر خوشی کے آثار کیوں نہیں؟ تو مظہر کمالات مصطفیٰ غوث اعظم دستگیر نے فرمایا عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا صحیح معنوں میں جس دن ایمان کی حالت میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، ایمان لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں، وہ دن میرے لیے عید کا دن۔ یہ کون کہہ رہے؟ 15 سال تک ہر رات قرآن آمین کرنے والا شخص، 40 سال تک عشاء میں وضو کر کے رات بھر عبادت کر کے اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا شخص، 15 سال تک ہر رات قرآن آمین کرنے والا شخص، 25 سال تک جنگل کی پتیاں کھا کر گزارا کرنے والا شخص، 33 سال تک غوث پاک کسی فقط بابا کا نام نہیں ہے، منتیں پوری کرنے کی کسی ٹکٹ کا نام نہیں ہے، 33 سال تک 33 سال تک جو دارالعلوم قادریہ کا شیخ الحدیث بن کے رہا، اس ذات ستودہ صفات شہنشاہ بغداد کا یہ قول ہے، جس نے اپنی ایک ایک محفل میں 400 لوگوں کو ولی بنایا، اس عارف باللہ کا یہ قول ہے، جس نے اپنی تقریروں سے ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان بنایا، اس بے مثل قلندر کا یہ قول ہے۔ برادران ملت اسلامیہ ایک جملے میں کہوں، حضور خود جس پر فخر کرتے ہیں، حضور کے اس ناز کا یہ قول ہے، فرماتے ہیں لوگوں میرے لیے عید کا دن وہ ہوگا جس دن ایمان کی حالت میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے وہ ذوات قدسیہ، یہ ذوات قدسیہ ہمارے لیے آپ کے لیے لمحہ فکریہ پیش کریں۔ موت تو سب کو آنی، لیکن کسی مفکر کا قول ہے، بعض نے اس کو حدیث بھی لکھا ہے، فرماتے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ موت ایک پل ہے، کیا ہے؟ پل ہے۔ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتا ہے۔ موت ایک پل ہے۔ ساری زندگی تڑپتے رہے کہ حضور کی زیارت ہو جائے، ساری زندگی کلمہ پڑھا، خوب درود پڑھے، خوب درود پاک کی کثرت کری،
नातिया अशार पढ़े सुने कि एक बार वो दिख जाए जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, जिनके हुस्न का जिक्र होता है, तो कम से कम उनकी जियारत कर लें। अल्लाह समद, लेकिन नजर नहीं आए, जियारत नहीं हुई। जिनको हुई उनको नसीब, लेकिन बंदा ईमान लेकर कब्र में पहुंचा, सारी जिंदगी 70 साल की मेहनत में वहां तक नहीं पहुंचा था। अभी आंख बंद हुई, अभी लोगों ने कंधे पर उठाया, कब्र की मिट्टी के हवाले किया। अब भाई नहीं, रिश्तेदार नहीं, कराबतदार नहीं, कोई यार नहीं, कोई हामी नहीं, कोई मददगार नहीं, सब चले गए अकेला छोड़कर। किसी को फिक्र नहीं है कि अकेला डरेगा कि नहीं डरेगा, किसी को फिक्र नहीं है तन्हाई कैसे काट खाएगी, किसी को फिक्र नहीं है कि कब्र की वहशत क्या हुई। सब चले गए, मगर जहां कोई काम नहीं आता वहां आमिना का लाल काम आता है। सब चले गए मगर हुजूर आ गए। हुजूर का आना था, बंदा ईमान लेकर जाएगा और फरिश्ते पूछेंगे, ये मेरे इश्क की किताब में लिखा है, फरिश्ते पूछेंगे मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द कामिल के बारे में क्या कहते थे? तो आशिक कहेगा अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान खुद कहता मेरी जान है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ईमान साथ लेकर जाओगे तभी तो ईमान कहेगा। जो है आपको क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा, कल पता नहीं क्या होगा। कोई माल जमा कर रहा है कि भाई कमाएंगे नहीं तो खर्चा तो इसमें से करना है, कोई जनाबे वाला कुछ, कोई कुछ, लेकिन जिसको हश्र की फिक्र है वो नेकियां जमा करता है। हमारे समनानी मियां साहब किबला, हमारे चचा समनानी मियां साहब किबला ने अपनी वालिदा की बड़ी खिदमत की, बहुत खिदमत। मोमिन के हक में 2 मुसलमान गवाही दे दें तो ही काफी होता है, लेकिन यहां से लेके वहां तक आप जिससे इस बात पर गवाही लेना चाहें, मखलूक गवाही देने तैयार है। और आप जानते हैं पढ़े लिखे लोग हैं, मैं तो कम इल्म आदमी हूं। कहा गया है, बहुत पहले कहा गया है, जबान खल्क नक्कारे खुदा, मखलूक की जबान गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम की जानिब से नक्कारा है। यानी मखलूक अगर किसी के बारे में अच्छी गवाही दे दे तो उसका काम हो। हदीस शरीफ से भी ये साबित है, अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमाते तो किसी ने कहा हुजूर जनाजा आया, हुजूर ने फरमाया वजबत। जब लोगों ने उसकी तारीफ करी, हुजूर ने फरमाया वजबत। फिर एक दूसरा जनाजा आया, लोगों ने कहा मुनाफिक था, गड़बड़ था, हुजूर ने फरमाया वजबत। तो साहबा ने कहा पहले वाले पे भी वजबत, बाद वाले पे भी वजबत, उस पर क्या वाजिब हुआ, इस पर क्या वाजिब हुआ? हुजूर ने फरमाया तुम्हारी ज़बानी यूं ही नहीं है। मफ़हूम हदीस, मखलूक ने जिसके बारे में जो कहा ये नेक था, अल्लाह के दरबार में उसको नेक लिख दिया। अगर लोगों ने गवाही दी कि नहीं आदमी ठीक नहीं था, जमीन पर बोझ था, तो कुदरत ने उसके खिलाफ मुकदमा कबूल कर लिया और उसके लिए अज़ाब कब्र के फरिश्ते भेज दिए। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी सवाब अपनी जिंदगी में ये काम तो किया कि वालिदा की खिदमत के लिए अपनी नौकरी छोड़ के आए, और अपनी नौकरी छोड़कर और बाहर से यानी प्रदेश छोड़कर अपनी वालिदा के लिए आना, ये ना हर एक को मुकद्दर, ना हर एक का मुकद्दर होता है, ना हर एक को मयसर आता है। तो इनकी जिंदगी के हवाले से ये तो मशाइख इस बात पर एग्री करेंगे कि वालिदा की खिदमत की, और वालिदा से ज्यादा हक रूए जमीन पर कुदरत ने किसी का रखा ही नहीं है। तो जिसका हक सबसे ज्यादा था उसकी खिदमत सबसे ज्यादा की गई। इसका मतलब जाहिर है अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल मजदूल करीम का इन पर खुसूसी फजल और खुसूसी करम, इसलिए कि माँ एक ऐसी नेमत है, वो कब्र के ऊपर रहे ना जमीन पर रहे तो भी औलाद के लिए रहमत है, जमीन के अंदर रहे तो भी औलाद के लिए रहमत है। इसलिए कि मैंने क्या कहा, मोमिन मरता नहीं है, मुंतकिल होता है। शर्त यह है कि वो ईमान लेकर जाए। कौन कहता है कि मोमिन मर गया, कैद से छूटा? हुजूर ने फरमाया था ये दुनिया कैद खाना है, कैद से छूटा वो अपने घर गया। बंदा कैद से छूट रहा इस दुनिया से जाता है, कैद से छूट कर जाता है, लेकिन मौत इतनी आसान है। मैंने कई जगह ये रिवायत पढ़ी है, आज फिर पढ़ता हूँ। सरकार हसन बसरी ने फरमाया था कि किसी को 300 तलवार मारी जाए, 300, जितना दर्द होता है उससे कहीं ज्यादा रूह निकलते वक्त दर्द होगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कुदरत ने पूछा, इब्राहिम हमने तुम्हें मौत दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अबुल अंबिया, तकरीबन 40,000 नबी आपकी औलाद में आए। सरकार इब्राहिम खलीलुल्लाह
ہم اہل سنت کے عقیدے کے مطابق مخلوق میں سب سے افضل حضور ہیں اور حضور کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں. ٹھیک ہے، ایسی عظیم الشان ذات جو سرکار رسول پاک کے بھی نسباً دادا لگتے ہیں. اللہ نے پوچھا ابراہیم تم نے موت کو کیسا پایا؟ تو خلیل اللہ نے فرمایا، امام غزالی نے اسے احیاء العلوم میں لکھا ہے، خلیل اللہ نے فرمایا کہ کسی گرم لوہے کی سیخ کو، سن رہے ہیں آپ، گرم لوہے کی سیخ کو، یعنی لوہا گرم کر کے پتلا سیخ سمجھ گیا، سیخ کباب سے سیخ سمجھ جائیے کہ سیخ کس کو کہتے ہیں، ہاں اور کیا سمجھاؤں. تو گرم لوہے کی سیخ کو بھیگی ہوئی روئی پہ رکھ کے جیسے کھینچا جائے، اللہ اکبر، جس قدر روئی کا حال ہوگا نا اسی طرح بندے کا حال روح نکلتے وقت ہوتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا اے ابراہیم ہم نے تم پر تو موت آسان کری تھی تب یہ حال. آپ بخاری شریف اٹھائیے، بخاری شریف میں خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نزا کا وقت تھا، حضور کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، ام المومنین عائشہ صدیقہ کہتے ہیں حضور وضو فرماتے تھے اور پانی کے چھٹے اپنے چہرے انور پہ ڈالتے تھے اور فرماتے تھے یقیناً موت کی سختی بہت ہے، موت کی سختی بہت ہے. یوں ڈالتے تھے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا. آپ اندازہ کیجئے جب سید الانبیاء کا یہ حال موت کے وقت ہے، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے امت کے غم کو بھی اپنے دامن میں رکھا. میں اس چیپٹر میں نہیں جاتا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا، ہم نے اور آپ نے یہ طے کرنا ہے، آج کی اس محفل کا جو سبق ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اور آپ نے، ہم کو اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا، موت سے تو ہم بھاگ نہیں سکتے، اس لیے موت سے ڈرنا نہیں. اور جناب جب اس موضوع پر بات آتی ہے تو دیکھیں آپ حضور معین المشائخ کا مقدس چہرہ ہر بڑے معاملے میں اور جس کے معاملے میں، ہر کئی ایسے معاملے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمیں بولیں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ نہایت بے باکی کے ساتھ امت مسلمہ کی آواز بن کر لوگوں کی اپنوں اور پرایوں سب کے دسترخوان پر حقانیت کا سامان رکھ دینے والی ذات کا نام معین المشائخ ہے. اللہ حضرت کا سایہ محبت سلامت رکھے، حضرت کو صحت و سلامتی تندرستی بامراد فرمائے. لیکن دوست ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال کرنا کہ ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی کرنسی جمع کرنی ہے تاکہ یہاں بھی کام ہوتا رہے وہاں بھی کام ہوتا رہے. باتیں بہت ساری ہو گئی، آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.